بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مسلمانوں میں ایک پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں سے تھا، انسانوں ہی میں سے تھا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور ان مسلمانوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان مسلمانوں کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً بے شک اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر آنا، پیغمبر بن کر آنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے. اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے نبی آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت پوری دنیا والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسان بننا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے ماں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرے، تجارت کیسے کرے. ہر معاملے کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لوگوں کو بتلایا. یہ پوری انسانیت کے لیے نعمت ہے، احسان. آپ لوگ سنے ہوں گے ایک انگریز 100 ایسے آدمیوں کے بارے میں کتاب لکھا جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا، پوری دنیا میں تبدیلی آئی، پوری دنیا والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ایسے 100 آدمیوں کے بارے میں ایک ہسٹری لکھا، اس کا نام اس نے رکھا دی 100.
آف ورلڈ، دنیا کے 100 آدمی جن کے ذریعے سے پوری دنیا کو نفع ہوا، پوری دنیا میں تبدیلی آئی، پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہوا۔ لکھنے والا کون تھا؟ انگریز، عیسائی، دشمن اسلام۔ لیکن اس نے ان 100 آدمیوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ 100 میں سے سب سے پہلے ہمارے نبی کا نام لکھا اور ہمارے نبی کے بارے میں اس نے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں تبدیلی آنا، دنیا میں انقلاب برپا ہونا ایک ایسی بات ہے کہ اسے دشمن بھی مانتے، تو اسی کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ایمان والوں کے لیے ایمان والوں ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ صرف ایمان والوں کا کیوں تذکرہ ہے یہاں؟ آپ کا وجود تو پوری دنیا والوں کے لیے نعمت ہے، تو چونکہ ایمان والے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، حدیثوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے صرف ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا انسانیت کے لیے باعث نعمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو، نبی کو، پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کے مقصد بتلائے۔ اللہ نے پیغمبر کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ بزرگوں اور دوستو، دنیا میں ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، بڑی چیز بناتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو بیکار بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے، کیا یہ سمجھ لیا ہے؟ نہیں، تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ تو ایک انسان کے پیدا کرنے کے پیچھے مقصد ہے، تو انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں، انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، ان کو پیدا کرنے کا، ان کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد کوئی معمولی ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا مقصد ہی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیا مقصد ہیں؟ اللہ نے 4 مقصد بیان فرمائے۔ کیا 4 مقصد بتائے۔ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت۔ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پڑھے، لوگوں کو پڑھ کر بتائے، اور لوگ بھی پڑھنے والے ہو جائیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن پڑھا، صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک کی تلاوت پر لگایا۔ بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں، صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پوری رات صرف 1 رکعت میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، 1 رکعت۔ 20 رکعت میں 1 پارہ حافظ صاحب پڑھے تو جھمنا کھڑنے ہوتا تھا، تو پورا قرآن 1 رکعت پوری رات کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ حافظ تھے، بغیر دیکھے 1 ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اور قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد دیکھا گیا تو آپ کا پورا قرآن پھٹا ہوا تھا، اتنا زیادہ پڑھے تھے۔ دشمنوں نے آپ کو قتل کیا تھا، جب اس وقت قتل ہوئے تھے اس وقت بھی سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا، خون کا خطرہ سب سے پہلے قرآن پاک پر پڑا تھا۔ تو ایسے ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام کے واقعات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں مسئلے مسائل میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 60 پر 1 قرآن پڑھتے تھے، پورے رمضان میں 60 پر 1 قرآن۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی مسلک والے جو امام کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور رمضان میں 60 قرآن، دو قرآن پڑھتے تھے پورے رمضان میں، ایک دن کو ایک دو قرآن، تو پورے 60 قرآن۔ یہ تو بزرگان دین کے واقعات ہیں۔ ہمارے قریب کے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال ہم لوگ پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا معلوم نہیں۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40-42 سال تک میری عادت تھی کہ روزانہ میں قرآن پڑھتا تھا، فجر سے لے کے 11 ساڑھے 11 تک قرآن پاک کی کام پڑھنا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیاروں کو، اپنے مریدوں کو کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، تو حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تھے حضرت کے مریدوں میں سے تھے، بلکہ حضرت کے داماد تھے انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی، یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ تو حضرت نے اس رمضان میں 60 پر ایک قرآن پاک ختم کی۔ تو حضرت کے گھر کی عورتوں کا بھی یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کی دادی صاحبہ روزانہ 17,000 تسبیحات پڑھتی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 40 پارے پڑھتی تھیں ایک دن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو خود بھی پڑھا اور امت کو پڑھنے میں لگایا۔ آج تک الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو زیادہ پڑھی جاتی ہو قرآن کے علاوہ، ہے کوئی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت، معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ بھی پڑھے اور امت کو بھی لگا کر گئے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک سمجھ میں بھی نہ آئے پھر بھی اسے پڑھنا فائدے سے خالی نہیں۔ بعض لوگ کیا بولتے، صرف سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا فائدہ؟ نہیں، سمجھے بغیر پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔ حدیث ہے نا، مشہور حدیث، جو من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسن، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم کر کے قرآن کی نیت سے پڑھے گا تو اسے 3 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ کے پاس معمول کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لایا تو میں 10 نیکی دیتا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو بندہ الف لام میم کر کے پڑھے گا قرآن کو کھول کے تو اسے 30 نیکیاں مل گئی، اتنا بڑا ثواب۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ قرآن پاک خوب پڑھے۔ پڑھنے نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھے، بچوں کو سکھائے، عورتوں کو سکھائے، اور ان کو حکم دے، ان کو مجبور کرے کہ قرآن پاک پڑھنا سیکھو، قرآن پاک کثرت سے پڑھو۔ اس کی بہت کمی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی گلیوں سے صبح کے وقت میں گزرتے تھے تو تہجد کے وقت میں تو گھر کے اندر سے قرآن پاک کی پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آج حال کیا ہے، موبائل میں مصروف ہو کر پتہ نہیں کتنی رات کو سوتے ہیں، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے سوتے ہیں تو بس 10 ہو جاتا اٹھنے واسطے، بالکل خاموشی چھائی۔ بزرگوں دوستوں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ اب دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والے ان کے مقصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ انہیں دنیا کچھ مل جائے، باقاعدہ وہ لوگ گروپ بنا کے رکھیں، فیکٹریوں میں جائیں گے قرآن خوانی کریں گے، نئے گھر بنائے تو وہاں جا کے قرآن خوانی کریں گے،
دکانوں میں جائیں گے قرآن خوانی کریں گے، باقاعدہ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، واٹس ایپ گروپ۔ آپ کو کبھی نیا گھر کھولا ہے، قرآن پاک پڑھوانا ہے، ان کو بولے تو بس پوری ایک ٹیم آ جائیں گے، یہ قرآن کو اتنے روپے، 2 قرآن کو اتنے روپے، یاسین کو اتنے روپے، تبارک کو اتنے روپے۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک پڑھنا ایک عبادت ہے۔ عبادت کرے تو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، اس کو پیسے ملتے نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ پیسے کے لیے پڑھے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اب یہ بندہ بلایا ہے، کیوں؟ اپنے باپ کو جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ اب ان لوگوں سے پڑھوائے گا جو پیسے لے کے پڑھتے ہیں، تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ہرگز ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ خود پڑھیں یا ایسے مولویوں کو بلائیں جو پیسہ نہ لیں، ورنہ بیکار ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو بعض لوگ اس مقصد سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن کو ثواب سمجھ کر، قرآن کی تلاوت کو بڑی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ قرآن پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، 1 حرف پڑھے تو 1 نیکی، 3 حرف پڑھے تو 3 نیکی، اور 30 نیکیاں، کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ 1 نیکی لائے تو 10 نیکی دوں گا۔ تو بعض لوگ قرآن کو ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن القرآن حجت لک او علیک، قرآن ہمارے لیے لڑے گا اللہ کے پاس۔ اگر ہم قرآن خوب پڑھ کر گئے ہوں تو اللہ کے پاس لڑے گا قرآن خود کہ اللہ یہ بندہ مجھے یاد کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا۔ وہی اگر ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کو تلاوت کرنا، تو یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ شادی بیاہ کے موقع پر بچی کو بڑے رسم کے طور پر قرآن پاک ایک اچھا ریشم کے کپڑے میں لپٹ کو دے ڈالتے، جب کیا کرتے جا کو وہاں رکھتے نا الماری، اس کے بعد موخچ ہوتا نہیں دیکھنے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ سے شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی خود شکایت کریں۔ تو دوسرا مقصد ہے کیا ہے؟ دوسرا، بعض لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگر وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں تو انہیں ثواب ملے گا۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، یہ ادب کا شاہکار کلام ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے دہریہ تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، حدیث کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے۔ تو اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ان سے کہا تم کالج میں عربی لینگویج، عربی سبجیکٹ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ بولے ہاں اٹھایا۔ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بولے میں اللہ کو مانتا نہیں، اس کی کتاب کو میں کیوں پڑھوں؟ تو اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بولے تم جیسے انگریزی کتابیں پڑھتے ہو ویسا ہی سمجھ کر اس کو بھی پڑھو۔ اب تمہارے لیے کوئی قید نہیں وضو کرنا، کیونکہ تم مانتے نہیں مذہب کو، چنانچہ اسی نیت سے پڑھے۔ لیکن قرآن کے اندر کشش ایسی تھی کہ اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا، ایسے بنے کہ بہت بڑے اللہ والے بن گئے، قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے اردو میں اور انگریزی میں، اب بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو بعض لوگ تو اس نیت سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے، جیسے کہ ان کو ہدایت مل گئی، پڑھے تھے دوسرے مقصد سے لیکن انہیں ہدایت مل گئی۔ تو بعض لوگ قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جب
یہ 11 سپٹمبر کا ایک واقعہ پیش آیا نا، ورلڈ ٹاور، 2 ٹاور جو ہے وہ جہاز مار کے گر گیا امریکہ میں، تو اس وقت اسلام کو بدنام کرنے کی بے حد کوشش کی، کہا گیا کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اس کا الٹا فائدہ ہوا ان لوگوں کو۔ اب جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس مذہب میں کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ قرآن، انگریزی قرآن وہاں بکے تھے اور بہت سارے مسلمان بھی ہوئے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے، معلوم ہوا کہ ان کے بہن اور بہنوی مسلمان ہو گئے، تو غصے میں قتل کرنے کے ارادے سے گئے۔ وہاں ایک صحابی جو ہے ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، جا کے بہن کو مار دیا، ان کے بہنوی کو مار دیا، خون خون ہو گئے۔ اس کے بعد خود انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، مجھے بھی پڑھاؤ، مجھے بھی سکھاؤ، مجھے بھی بتاؤ کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ ایسا نہیں، تمہیں غسل کرو پہلے۔ چنانچہ غسل کیے، اس کے بعد ان کے سامنے قرآن پاک کو پڑھ کر سنایا گیا، تو اتنا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مسلمان ہو کر وہاں سے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، بہن اور بہنوی کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس لے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اور بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں کیوں؟ تاکہ تبلیغ کریں، دین کی تبلیغ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کو انجام دیا۔ جہاں بھی مجمع ہوتا تھا، چند لوگ جمع ہوتے تھے، بازار ہوتا تھا، چند لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے اور قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا، میں دین کے کام کے لیے ایسا کام کروں گا جو سب سے مشکل ہو، اور اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ میں کافروں کے مجمع میں جا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ گئے اور کافروں کے مجمع میں قرآن پاک کو پڑھا، اور کافروں نے انہیں اتنا مارا کہ خون میں ڈوب گئے، پورا چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا، پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ 5 مقاصد ہیں جن کے لیے لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت کتاب، قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسرا ہے تعلیم الکتاب، قرآن کے الفاظ کی اور اس کے معنی کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ کی شروع دن سے یہ عادت ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی آسمانی کتاب نازل کرتا تھا تو اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کا معنی مطلب لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے نبی کو بھی ساتھ بھیجا۔ تورات کو اتارا تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انجیل کو اتارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا، زبور کو اتارا حضرت داؤد علیہ السلام کو اتارا۔ تو جب بھی کتاب اللہ نے اتاری تو ساتھ میں نبی کو بھی بھیجا، تاکہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سمجھائے کہ اللہ کا کیا مطلب، اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں سکھایا، بلکہ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک آیت کا مطلب بھی سمجھایا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو عربی جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، ہم انگریزی کتاب پڑھ لیں گے، انگریزی قرآن پڑھ لیں گے، عربی قرآن پڑھ لیں گے، وہی کافی ہے، کسی سے سننے کی کیا ضرورت، کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت۔ یہ غلط ہے بزرگوں اور دوست۔ ڈاکٹری کا فن، ڈاکٹری کی کتابیں کتنے بازاروں میں، کوئی وہ کتاب پڑھ لیا تو اسے ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ ملتی کیا؟ نہیں، کالج میں پڑھنا پڑے گا کسی استاذ کے پاس۔ صرف اتنا ہی نہیں، پڑھنے کے بعد جا کے کسی مشہور ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے سروس کرنا،
ایکسپیرینس ہونا اسے، تبھی جو ہے ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اسے۔ ویسے ہی بزرگوں اور دوستوں، مجھے عربی معلوم، مجھے تمل معلوم، مجھے اردو معلوم بول کے صرف وہ زبان کی قرآن اٹھا کے بیٹھ لیے، ہم خود سمجھے اپنے عقل سے، تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جیسے سمجھایا ہے ویسے ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن میں صرف کیا ہے، نماز، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بول کے ہے۔ اب نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت ہے، یہ سب احادیث میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، قرآن میں یہ سب نہیں ہے۔ اب ایک جماعت، بلکہ یہاں مدراس میں بھی ہے ایک جماعت، منڈی ایک علاقہ ہے، وہاں ایک جماعت ہے، ان کو منکر حدیث بولتے ہیں، حدیث کا نہیں ماننے والے، بولتے ہیں ہمنا کتاب قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، جو صرف قرآن کو مانے، حدیث کو نہ مانے، ان لوگ، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے منڈی میں ہیں، ان کا جو گرو ہے اس کا نام رشاد خلیفہ، اب اور ان کو 19 نمبر کی جماعت بھی بولتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں کیا بولتے ہیں، صرف قرآن کا پاک کافی ہے ہمارے لیے، ہم خود سمجھ لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ وہ ایک پوسٹ مین تھے، ڈاکیا، پوسٹ مین کا کام کیا ہے، خط لا کو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچانا۔ ویسے ہی اللہ کی طرف سے قرآن کو لا کے ہم تک پہنچا دیے۔ اب وہ کیا ہے، وہ خط میں کیا ہے، وہ پڑھنا سمجھانا، اس کی بات وہ ڈاکیے کا کام نہیں ہے، پوسٹ مین کا کام نہیں، ہمارا کام۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ دنیا کی معمولی سا کوئی فن کسی سے سیکھے بغیر نہیں سمجھ سکتے، تو دین کا علم، قرآن کا علم نبی سے سیکھے بغیر کیسا سمجھ سکتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیسا سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ہم ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو یہ دوسری چیز تعلیم الکتاب۔ تیسری چیز ہے تعلیم الحکمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا تیسرا مقصد ہے حکمت کو سکھانا۔ حکمت سے کیا مراد، سنت، ایک تفسیر یہ ہے، حکمت سے مراد سنت، سنت کو سکھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ایک طریقہ سکھایا، کھانا کیسا کھایا جاتا ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے، سنجا کو کیسے جایا جاتا ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، ایک ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اسی کو بولتے ہیں سنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی امت کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے تزکیہ۔ اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، شرک سے، فسق سے، گناہوں سے اور گندے اخلاق سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، گندی عادتوں سے۔ صحابہ کرام ایمان سے پہلے کیسے تھے، ان کا حال کیا تھا، جب ایمان لائے تو کیسے بدل گئے۔ صرف ایک واقعہ بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سارے صحابہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیا بولے، زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب صحابہ کا خون کھولنے لگا، کیسا انسان ہے نالائق بدبخت انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بڑے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے، بلائے اور قریب آ جاؤ، آگے قریب بڑھ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، تم جس کام کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر وہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے، کیا تم اسے پسند کرو گے؟ کیا تمہیں وہ قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ پھر پوچھا، تم جس کام کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر وہ کام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا تمہیں قبول ہے؟
کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا، میرا خون کھول جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسے کام کرنے کی اجازت مانگے تو کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ کیا اسے مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کا حوالہ دے کر ان سے پوچھا کیا تم کوئی اگر وہ کام کرنے کی کرے تو کیا تم اسے مانو گے، اسے قبول کرو گے، اسے برداشت کرو گے؟ تو انہوں نے ہر ایک کے جواب میں یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے، میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کے ساتھ بھی زنا کرو گے، کرنا چاہو گے، وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جس طرح سے تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے ان رشتہ داروں کے ساتھ یہ حرکت کرے، ویسے ہی دوسروں کو کہاں سے پسند ہوگی؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے اور ان کے دل کو پاک کر دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی برکت تھی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اندر وسوسہ بھی نہیں آیا، بدکاری کرنے کا، زنا کرنے کا وسوسہ بھی نہیں آیا، خیال بھی نہیں آیا۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو گناہوں سے پاک کیا، گندے اخلاق سے پاک کیا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے یہ مقاصد ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، اور ایک ہے قرآن پاک کو سمجھانا، اور ایک ہے سنت کو سمجھانا، اور ایک ہے لوگوں کے دلوں کو گندے اخلاق سے، گندے عقیدوں سے پاک کرنا۔ آج کل الحمدللہ یہ جو ایک ایک مقاصد ہیں، ایک ایک مقاصد کو لے کے ایک ایک لوگ مختلف کام کر رہے ہیں۔ اب قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے کا کام مدرسے والے کر رہے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے کا کام وہ بھی مدرسے والے کر رہے ہیں، اور اسی طرح دلوں کو پاک کرنے کا کام اللہ والے بزرگان دین کر رہے ہیں۔ تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب الحمدللہ دین کا کام۔ ہمیں سب کی جو ہے سب کا احترام کرنا ہے، سب کو دین کا کام سمجھنا ہے۔ یہ نہیں مدرسے والے یہ نہیں کہنا کہ ہمارا مدرسے کا کام اچھا اصل، دوسرا کام تو دین کا کام ہے۔ اب تبلیغ والے یہ بولنا نہیں ہمارا تبلیغ کا کام ہے، دین کا کام، دوسرا کام سے بھی دین کا کام نہیں، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد ہیں، اور امت جو ہے الحمدللہ مختلف شعبوں میں ایک ایک مقصد کو لے کر کام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے کاموں کو قبول فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے وہ مقصد اور بھی زیادہ عام ہو، تام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔